رہی۔ ایک دن بادشاہ جب نکلا اپنی فوج میں اور اس نے جناب والا قلعے کا محاصرہ دیکھنے کے لیے، وہ جب باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ کھجور کی گٹلیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اس نے اپنے فوجیوں سے پوچھا کہ کھجور کی گٹلیاں کہاں سے آئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جس شہر کا ہم نے محاصرہ کیا ہے اس شہر والے لوگ روزانہ رات کے وقت میں کھجوروں کی بوریاں ہمارے پاس پھینک دیتے ہیں، ہم ان کھجوروں کو کھاتے ہیں، تو یہ انہی کی گٹلیاں ہیں۔ بادشاہ حیران ہو گیا کہ جس شہر کا میں نے محاصرہ کیا ہے، جس شہر کو میں تنگ کر رہا ہوں، شہر والے لوگوں کو میں جناب والا مارنے کی تلاش میں ہوں، وہی شہر والے میری فوج کی مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے بڑے وزیروں کو اکٹھا کیا، اس نے کہا شہر کے لوگوں سے رابطہ کرو کہ یہ اتنے مہمان نواز کیوں ہیں، اتنی مہمانوں کی مہمان نوازی کہ جو ان کا دشمن ہے اس کی بھی مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے جب جناب اپنے وزیروں کو آگے کیا، ادھر سے جو معزز لوگ تھے وہ نکل کے آئے، اور نکل کے آنے کے بعد انہوں نے کہا بھئی یہ بتاؤ، ہم تو تم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو تمہارے اوپر سنگ باری کر رہے ہیں، مگر پلٹ میں تم ہمارے لیے کھجوروں کی بوریاں دیتے ہو، اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم یہاں پر کوئی کہیں سے آ کر آباد ہوا، کوئی کہیں سے آ کر آباد ہوا ہے۔ کس لیے آباد ہوئے ہو؟ کہ اس لیے آباد ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنی توریت میں اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے، اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ یہاں آخری نبی تشریف لائیں گے اور یہ زمین ان کے قدموں کو چومے گی، تو ممکن ہے کہ ہم یہاں مریں اور ہماری قبریں بنیں، تو جب مصطفیٰ ان گلیوں میں چلیں تو ان کے قدموں سے جو خاک اڑے وہ ہماری قبروں پر گرے، تو کم سے کم اس خاک کی سعادت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بلندی اور عظمت عطا فرمائے۔ ہم اس لیے آباد ہیں، اور اس نبی کی ایک صفت توریت میں یہ بھی بتائی ہے کہ وہ مہمان نواز ہوں گے۔ تو کیا ہوں گے؟ مہمان نواز ہوں گے۔ تو ہم نے ابھی سے اس صفت کو اپنا لیا ہے کہ جب ہم اس نبی کا انتظار کر رہے ہیں تو ابھی وہ آئے نہیں ہیں، لیکن ان کی صفتیں اور ان کی خصلتیں تو ہمارے اندر آنا چاہیے، وہ مہمان نواز ہوں گے۔ اس لیے جو بھی آتا ہے، ہمارا دوست ہو یا دشمن ہو، ہم اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وہ مہمان نواز ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو وہ حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا تمہارے شہر کا اندر سے میں معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ گیٹ کھول دیے گئے، دروازے کھول دیے گئے، بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ اندر داخل ہوا، لیکن اب وہ فاتح نہیں تھا، مفتوح ہو کر کے شہر میں داخل ہوا، گویا کہ کوئی اور اسے فتح کر چکا تھا۔ بادشاہ کا دل اب اس نبی کی عظمت کے لیے بچھ چکا تھا، اس نبی کی عظمت کے لیے بادشاہ جو ہے سراپا نیاز بن چکا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بادشاہ گھوما اور پھرا، پورے شہر کا معائنہ کیا، اور اس نے جو اس کی فوج میں 400 علماء تھے اس نے ان کے لیے اندر شہر میں 400 مکان بنائے، اور جو ان کے سردار تھے شامول نام کے ایک عالم، ان کے لیے ایک عالی شان مکان بنایا، اور ایک مکان اس کے برابر میں بنایا، فرمایا یہ مکان شامول تمہارے لیے، اور یہ مکان ان 400 علماء کے لیے، اور یہ مکان اس آخری نبی کے لیے ہے کہ جو یہاں تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے قیام ان کا اس مکان میں ہوگا۔ اور ایک خط لکھا اس نے خط لکھا، اس خط کا مضمون یہ تھا کہ اے پیارے پیغمبر، میں اس شہر میں آیا ہوں، ابھی آپ کی آمد نہیں ہوئی ہے، میں انتظار کروں گا، اگر میری حیات تک آپ کی آمد ہو گئی اور آپ کی آمد کی خبر مجھ تک پہنچ گئی تو میں ضرور آپ سے ملاقات کروں گا، وگرنہ میرا ایمان
ابھی سے آپ قبول فرما لیجئے، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور آج سے میں آپ کا متوالا اور دیوانہ بنتا ہوں۔ اور اس نے 400 علماء کو وہاں جو ہے ٹھہرایا اور کہا آج سے تم بھی اس آخری نبی کا انتظار کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ انتظار کرتے رہے، نسلیں بدلتی رہیں۔ حضرت شامول کی نسل میں 21ویں پشت میں حضرت ابو ایوب انصاری ہے۔ کتنی بھی پشت میں؟ 21ویں پشت میں حضرت ابو ایوب انصاری ہیں۔ میرے مصطفیٰ جب مدینے آئے تو حضرت ابو ایوب انصاری کوئی مالدار نہیں تھے، کوئی صاحب حیثیت نہیں تھے، مدینے میں بڑے بڑے مالدار لوگ تھے۔ مالداروں نے یہ خواہش کی کہ حضور ہمارے گھر قیام فرمائیں، ہمارے گھر قیام فرمائیں، مگر میرے نبی دیکھ رہے تھے کہ میں کسی کے گھر قیام نہیں کروں گا، میں اپنے اس جانثار کے گھر قیام کروں گا کہ جس نے 1000 سال پہلے میرے لیے میرے قیام کے لیے مکان بنا کے تیار کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک بات بتاؤں، آپ قباء کے اندر ہی تشریف فرما تھے کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے وہ خط ابو یعلا کو لے کر بھیج دیا۔ ابھی ابو یعلا نے کچھ کہا نہیں ہے، اس نے جب سلام کیا میرے آقا نے فرمایا تو ابو یعلا ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا لاؤ جو تبہ صالح ہمارے بھائی نے ہمیں خط لکھا تھا وہ ہمیں پیش کرو۔ ابو یعلا کہتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری نے مدینے میں خط دیا، یہ تو ابھی پہنچے بھی نہیں ہیں، کوئی جانثار بھی ان کا نہیں پہنچا ہے یہاں سے، پھر انہیں خبر کیسے ہوئی؟ کہتے ہیں جب میرے نبی نے یہ کہا کہ ابو یعلا لاؤ وہ خط دو جو طب اول حمیری ہمارے صالح بھائی نے ہمیں لکھا تھا، وہ خط ہمیں دو۔ جب خط پڑھا تو آپ نے فرمایا ہنیئا لکا یا ابا صالح، اے میرے بھائی صالح تمہیں مبارک ہو، تمہیں تمہارا ایمان مبارک ہو۔ جبھی تو میرے آقا نے جب مدینہ گئے تو حضرات گرامی وقار وہاں کی بچیاں جو ہیں وہ میرے نبی کا استقبال کر رہی تھی اور چھتوں سے جو ہے پھول برسا رہی تھی۔ سبحان اللہ، وہ دن بھی کیا دن تھا جب میرے نبی مدینہ تشریف لے گئے۔ سب نے کہا حضور ہمارے گھر ٹھہرے۔ میرے آقا نے فرمایا میری اونٹنی کی لگام چھوڑ دو، یہ جس دروازے پہ بیٹھے گی مجھ مصطفیٰ کا قیام اسی گھر پہ ہو۔ جانور بھی جانتے ہیں کہ انہیں بیٹھنا کہاں ہے، اونٹنی کو کس نے بتایا کہ یہ 1000 سال پہلے کا تعمیر کیا ہوا مکان شامول کی نسل میں حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس ہے، کس نے بتایا؟ مگر میرے مصطفیٰ اگر اونٹنی پہ سوار ہو جائیں تو اونٹنی بھی جان لیتی ہے بیٹھنا کہاں ہے، اونٹنی بھی جان لیتی ہے بیٹھنا کہاں ہے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اس کا راستہ چھوڑ دو، خلی، اس کا راستہ چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ معمور من اللہ ہے، یہ جہاں بیٹھے گی وہیں ہمارا قیام ہوگا۔ اونٹنی چلتی چلی جا رہی ہے، ہر جانثار کی یہ دلی تمنا ہے میرے دروازے پہ بیٹھ جائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی تو کوئی تمنا ہی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ تو بہت غریب تھے۔ اللہ اکبر، مالداروں کی تمنا تھی ہمارے دروازے پہ بیٹھے گی، ہمارے دروازے پہ بیٹھے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری بھی ساتھ ہیں، لیکن کیا دیکھا لوگوں نے؟ نظارہ یہ دیکھا کہ سارے مالداروں کے دروازے چھوڑتی چلی جا رہی ہے اور ایک غریب ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری، اللہ کے حبیب نے فرمایا المرء مال متاع، آدمی اپنے سامان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابو ایوب انصاری سے کہا، ابو ایوب انصاری کہا ایوب تم ہمارا سامان اٹھا کے اپنے گھر میں رکھ لو۔ اللہ اکبر۔ ابو ایوب انصاری اپنی قسمت کی معراج سمجھ رہے ہیں کہ آج مصطفیٰ کا سامان اٹھانے کی انہیں جناب والا نعمت مل گئی، عظمت مل گئی، اٹھا کے لے گئے سامان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر قیام فرمایا۔ حضرات وہ انسانیت کا سبق لے کر آئے۔ آج اگر وہ نہ ہوتے تو انسان کو یہ بھی پتہ نہ ہوتا کہ وہ انسان ہے یا کیا ہے۔ خدا شناسی تو بہت بڑی بات ہے، آدمی تو خود شناس بھی نہیں تھا، میرے مصطفیٰ آئے تو خود شناس ہوا۔ اس لیے حضرات گرامی وقار وہ کیسے خود شناس؟ آدمی خود ایک کائنات ہے، انسان کے اندر خود ایک کائنات موجود ہے۔ اگر آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے تو آپ کے اندر ایک کائنات ہے اور ہر
چیز آپ کے جسم کی اس بات کی گواہی دے گی کہ آپ کا کوئی معبود ہے، آپ کا کوئی خالق ہے، آپ کا کوئی بنانے والا ہے، آپ کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ حضرات آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ انسان اس ٹائم جب انسانیت سسک رہی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، اس زمانے میں حضرات گرامی وقار میرے مصطفیٰ تشریف لائے، جبکہ عورتوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، لڑکیوں کو، لیکن میرے مصطفیٰ نے حضرت فاطمہ کو یہ اعلان کر کے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ اعلان کر کے میرے مصطفیٰ نے بیٹیوں کی عظمت کو اجاگر کیا ہے، بیٹیوں کی عظمت بتائی ہے۔ حضرات کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہو تو ایک نعمت ملتی ہے، اور جب بیٹی پیدا ہو تو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ بیٹیوں کو رحمت بتانے والی ذات میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، انسان کو عظمت معراج عطا کرنے والی ذات میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔